کالے علم اور جنات کا سایہ۔ گاؤں کی کچی گلیوں میں ایک پرانی بوسیدہ حویلی تھی جسے سب لوگ اندھیروں کا مکان کہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے، اور ایک زمانے میں ایک جادوگرنی نے اسی مکان کو اپنی پناہ گاہ بنایا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ عورت کالے جادو کی ماہر تھی اور انسانوں پر ظلم کر کے جنات کی طاقتوں کو قابو میں لاتی تھی۔ وہ مر گئی، لیکن اس کا سایہ اور اس کے بنائے ہوئے جن آج تک اس حویلی میں قید ہیں۔ گاؤں والے وہاں سے گزرتے ہوئے کلمہ پڑھتے اور جلدی قدم بڑھا لیتے۔ شہر سے آئے ایک نوجوان حسن علی کو یہ باتیں سن کر تجسس ہوا۔ وہ ایک تحقیقاتی رپورٹر تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت کا پتہ لگائے گا۔ اس کے ساتھ اس کا دوست فراز بھی تھا، جو کہتا تھا، یار یہ سب کہانیاں ہیں، جن کہاں ہوتے ہیں؟ حسن مسکرا کر بولا، اگر کچھ نہیں ہے تو ثابت ہو جائے گا، اور اگر کچھ ہے تو وہ بھی دنیا کے سامنے آئے گا۔ دونوں رات کے وقت اس حویلی میں داخل ہوئے۔ اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کمرے پوسیدہ اور ٹوٹی ہوئی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اچانک ایک زوردار جھونکے سے دروازہ بند ہو گیا۔ فراز گھبرا گیا۔ حسن نے موبائل کی روشنی جلائی تو سامنے دیوار پر کچھ کالی لکیر جیسی لکیریں بنی ہوئی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ عجیب عجیب نقوش اور کالے جادو کے تعویذ تھے۔ اچانک کمرے کے کونے سے سرگوشی سنائی دی، یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ حسن نے روشنی گھمائی، لیکن کوئی نہ تھا۔ فرش پر ایک پوسیدہ کتاب پڑی تھی۔ جب اسے کھولا تو اندر انسانی خون سے لکھی ہوئی عبارتیں تھیں۔ ان میں جنات کو بلانے کے منتر اور کالے جادو کے عمل درج تھے۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور کتاب خود بخود بند ہو گئی۔ اسی لمحے سامنے دھند جیسا دھواں بنا اور اس میں سے ایک لمبا کالا سایہ نمودار ہوا۔ آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ، قد آسمان کو چھوتا ہوا۔ اس نے دھاڑ کر کہا، یہ علم ہمارا ہے، انسان اسے نہیں پڑھ سکتے۔ جو بھی اس راز کو کھولے گا وہ موت کو پائے گا۔ فراز زمین پر گر پڑا اور کانپنے لگا۔ حسن نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ سایہ بولا، ہم جن ہیں، اس جادوگرنی کے خادم، جس نے ہمیں اپنے خون سے باندھا تھا۔ جب تک یہ تعویذ اور یہ کتاب باقی ہے، ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ حسن نے کتاب دوبارہ اٹھائی تو اس کے ہاتھ جلنے لگے۔ کتاب کے اوراق سے دھواں نکل کر اس کے گرد گھومنے لگا۔ اچانک ایک عورت کی چیخ گونجی اور کمرے کی دیوار سے ایک عورت کا سایہ نمودار ہوا۔ وہ جادوگرنی تھی جو مرنے کے بعد بھی اپنے عمل سے جڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یہ سب میرا ہے، میرا علم، میرے غلام۔ تم انسان ہو، تمہیں یہاں سے زندہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ حسن نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی۔ جادوگرنی زور سے چیخی اور دھواں بکھرنے لگا۔ جنات کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی۔ حسن نے کہا، اگر تمہیں آزاد ہونا ہے تو یہ کتاب جلانی ہوگی۔ جنات دھاڑنے لگے، نہیں یہ مت کرنا۔ لیکن حسن نے ہمت کی اور قریب رکھی ہوئی لالٹین کی آگ سے کتاب کو جلا دیا۔ جیسے ہی کتاب جلنے لگی،
پورا مکان ہلنے لگا، زنجیریں ٹوٹنے کی آوازیں آئیں، جنات کی چیخیں گونجنے لگی، دھواں آسمان میں اٹھا اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب دھول چھٹی تو مکان ویران تھا، نہ جن تھے نہ جادوگرنی کا سایہ، صرف جلی ہوئی کتاب کی راکھ باقی تھی۔ حسن اور فراز باہر نکلے تو آسمان صاف تھا، چاند روشن تھا اور ماحول پرسکون تھا۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ برسوں بعد پہلی بار اس حویلی سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ چند دن بعد حسن کے گھر کے دروازے پر ایک پرانا تعویذ رکھا ملا، جس پر خون سے لکھا تھا، تم نے قید توڑ دی مگر کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔